نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات کے بارے میں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا سونا بحیثیت باپ شوہر سپہ سالار، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ایک ایک ادا کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے بارے میں، کہ آپ کی مجلس کیسی ہوا کرتی تھی اور اس میں آپ کا طرز گفتگو یا طرز نشست کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی وہ کوئی عام مجلس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں بڑا علم، صبر، توکل، تحمل، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں مجلس میں آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تشریف رکھتے تو جو آپ کے بیٹھنے کا انداز مبارک تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پاؤں مبارک کھڑے کر لیتے اور ہاتھوں کا حلقہ بنا کے بیٹھتے۔ اکثر چار زانوں بھی بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا انداز جو بس سادگی لیے ہوئے تھا تاکہ دوسروں سے منفرد ہونے کی جو خواہش لوگوں میں ہوتی ہے وہ آپ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے، گفتگو ہوتی اور ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی۔ جو بھی مجلس میں آتا آپ اس کو پوری توجہ سے اس کی بات سنتے۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے معتبر جو ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے یا کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تو آپ چہرہ اقدس پوری طرح اس کی طرف موڑ کے پوری طرح توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے، اور جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جاتی آپ اسی کی طرف متوجہ رہتے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے اور ایسی مجلس تھی یہ جس کی خاص بات یہ تھی کہ کسی کی خامیوں کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی، کسی کی ذلت نہیں کی جاتی تھی، کسی کی دل آزاری نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس مجلس میں لوگوں کو علم اور دنیائی کی باتیں سنائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو برائی سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما ہوتے، اپنے لیے کوئی مخصوص جو ہے وہ جگہ آپ متعین نہ فرماتے۔ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کوئی چاہت یا کوئی اپنی ضرورت بیان کرتا تو آپ اسی وقت اس کی ضرورت پوری کرتے۔ سلام میں آپ سرکار پہل فرماتے تھے، اور جب تک اگلا شخص آپ کا ہاتھ مبارک نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے ہاتھوں سے نہیں نکالتے تھے۔ مجلس کے آداب کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم اخلاق تھے۔ اخلاق کے تو آپ کے کوئی بات کی نہیں جا سکتی، اس کے بارے میں تو نرم اخلاق، نرم دل اور آسانی سے، یعنی کہ ہر شخص آپ سے گفتگو کر سکتا تھا۔ جب آپ کلام فرماتے تو تمام جو صحابہ کرام ہیں وہ ایسے سر جھکا لیتے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہے جو وہ سماعت فرماتے ہیں۔ لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے بچنے کی تاکید کرتے اور اپنا آپ بھی بچانے کے لیے کہتے۔ جو مجلس میں روز آنے والے تھے اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آتے تھے تو ان کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔
مختصر یہ کہ آپ کی ایک ایک ادا کے بارے میں اگر بات کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں مکمل ہو نہیں سکتی، کہ جو آپ کی مجلس تھی وہ عام بادشاہوں کی مجلس نہیں تھی، وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، جس میں آسانی سے رسائی حاصل تھی، جس میں ہر شخص کو عزت احترام ملتا تھا، اس کے مسائل کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور سب سے پہلے اور اہم بات جو تبلیغ کا جو کام ہے وہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ تھا، جو ہم نے سعادت کے طور پہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔